اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الزاق المنکب بالمنکب والقدم بالقدم فی الصف وقال النعمان بن بشیر رأیت الرجل منا یلزق قابه بقاب صاحبه عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری وکان احدنا یلزق منکبه بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ۔ باب ہے صف کے اندر کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اور قدم کے ساتھ قدم ملا کے کھڑے ہونے کے متعلق۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص، اس کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے صاحب سے مراد یعنی ساتھ کھڑے ہوئے اپنے ٹخنوں کے ساتھ اس کے ٹخنے ملاتا ہے، یعنی ملا کے کھڑا ہوتا تھا، یعنی ساتھ والے شخص کے ٹخنوں کے ساتھ ٹخنے ملا کے کھڑا ہوتا تھا۔ آگے روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صفوں کو قائم رکھو، کیونکہ بے شک میں اپنی کمر کے پیچھے سے بھی یعنی پشت کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص جو ہے وہ اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ جب صف کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو اپنے کندھے کے ساتھ صاحب کے کندھے اور اپنے قدم کے ساتھ قدم ملاتا ہے۔ مسئلہ یہاں جو بیان ہو رہا ہے وہ ہے، جب آپ صف بناتے ہیں تو صف کو سیدھا کرنے اور صف بنانے کی تاکید جو ہے احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ اقامت کے بعد لاٹھی لے کے چھڑی لے کے تو صفوں کے درمیان چکر لگاتے تھے اور لوگوں کی صفیں درست کرواتے تھے۔ اور ایک روایت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق ہے کہ حضور صلی اللہ یعنی بعض دفعہ حضور خود کرواتے تھے اور بعض دفعہ جو اقامت پڑھنے والا مؤذن ہوتا تھا اس کو حضور حکم دیتے تھے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ وہ چھڑی لے کے لاٹھی لے کے ہماری صفوں کے درمیان چکر لگاتے تھے، اور جس کا قدم جو ہے وہ صف کے برابر نہیں ہوتا تھا تو وہ اس کے پاؤں کے اوپر چھڑی سے مارتے تھے، یعنی اپنی صف سیدھی کر۔ یعنی اتنی تاکید اور اتنا اہتمام اسلام کے اندر صف بنانے کا ہے۔ تو یہ صف بنانے، صف سیدھی رکھنے کے متعلق یہ روایت ہے، مگر اس روایت کے اندر یہ باب قائم کر کے حضرت نعمان بن بشیر کے متعلق یہ جو ایک جملہ لکھا گیا تعلیق ہے، اس کے متعلق پوری روایت ابو داؤد شریف کی ہے، یہ بڑی عام ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنا چہرہ مبارک نمازیوں کی طرف کیا اور نمازیوں کی طرف متوجہ ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات نمازیوں کو یعنی ہمیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو قائم رکھو، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو قائم رکھو۔ قائم سے مراد یہ کہ صفیں سیدھی رکھو اپنی۔ اللہ کی قسم اگر تم نے اپنی صفوں کو قائم نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں مخالفت پیدا کر دے گا۔ راوی کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا ایک شخص اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے ملاتا تھا اور اپنے گھٹنوں کو اپنے ساتھی کے گھٹنوں سے ملاتا تھا اور اپنے ٹخنوں کو اپنے ساتھی کے ٹخنوں سے ملاتا تھا۔ یعنی جب وہ صف کے اندر کھڑے ہوتے تھے حضور نے صف سیدھی کرنے کی تاکید اتنی کی کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص یہ 3 اعضاء جو ہے اپنے ساتھی کے 3 اعضاء سے ملاتا ہے۔ پہلے نمبر پہ کندھے آ گئے، کندھے کو ساتھ والے کے کندھے کے ساتھ ملانا، اپنے ٹخنوں کو ٹخنوں کے ساتھ ملانا اور گھٹنوں کو گھٹنوں کے ساتھ ملانا، یعنی 3 چیزیں ہیں۔ قرآن مجید کے اندر یا حدیث مبارکہ کے اندر بعض دفعہ الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں ان کا ظاہری معنی مراد لیا جاتا ہے اور بعض دفعہ ان کا ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے ظاہر معنی اس کا یہی ہے کہ تم جب کھڑے ہو تو اپنے کندھے کو دوسرے کے کندھے کے ساتھ ایسے ملا کے جوڑ کے کھڑے ہو، مس کر کے کھڑے ہو، اور اپنے ٹخنوں کو دوسرے کے ٹخنوں کے ساتھ ملا کے قدم کو قدم کے ساتھ ایسے بالکل ملا کے درمیان میں فاصلہ نہ رکھو، اور اپنے گھٹنوں کو دوسرے کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کے کھڑے ہو۔ یہ اس کا ظاہری معنی ہے، مگر یہاں پہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا ظاہری معنی مراد لیتے ہیں تو یہ چیز جو ہے اس طرح صف بنانا ناممکن ہے۔ آپ زیادہ شدت
اختیار کر کے دو اعضاء کو ملا سکتے ہیں. کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیا اور پاؤں کے ساتھ ٹخنوں کے ساتھ ٹخنے ملا لیے. گھٹنے اگر آپ کہیں کہ میں ساتھ والا کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنا ملاؤں تو کوئی بندہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا صف میں. انجی گل ہے نا جی. جی بھئی 3 چیزوں کا تو ذکر ہے. 3 چیزوں میں سے آپ اپنی مرضی کی 2 چیزیں لیتے ہیں، تیسری کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ ہے اصل چیز. حالانکہ یہاں پہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ بھی اور اس کے علاوہ جتنی حدیثیں مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف کو سیدھی کرنے کے متعلق بیان فرمائی ہیں، اس سے مراد یہ ہے مس کر کے یا ٹچ کر کے کھڑا ہونا، اس سے مراد نہیں ہے. اس سے مقصود یہ ہے کہ تم پیچھے سے اپنے ٹخنوں کے ساتھ دوسرے کے ٹخنوں کے برابر اپنے ٹخنے رکھو گے تو صف بالکل سیدھی ہو جائے گی. جی ہے نا جی. صف سیدھی ہوگی، جب صف سیدھی ہوگی تو تمہارے گھٹنے دوسرے کے گھٹنوں کے برابر آ جائیں گے. یہ مراد ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ تم ایک بندہ موٹا ہے ایک بالکل سمارٹ ہے. اب موٹا بندہ زیادہ جو ہے نا وہ اگر اس کے قدموں کے ساتھ قدم ملاتے ہیں تو ٹانگیں اس کو کھلی کرنی پڑیں گی، بہت زیادہ کھول کے کھڑا ہوگا. کوئی تنگ کر کے کھڑا ہوگا، کوئی کھول کے کھڑا ہوگا. پیچھے دیکھنے والا جب دیکھے گا نا وہ صف نہیں بنے گی، وہ لطیفہ بن جائے گا. کہ جس کیفیت جس حالت دے اندر وہ لوگ اللہ تعالیٰ دے حضور کھڑے ہوندے نے، یہ لتاں بھی کھولی ہوئی ہیں، شلوار بھی اتنی اوپر اٹھائی ہوئی ہے، ہاتھ بھی ایتھے بنے ہوئے ہیں، نظر بھی آسمان دے ہوتے ہیں. یہ نماز ہے یہ کی ہے؟ اس کیفیت اس حالت دے اندر ایک عام نارمل بندہ اپنے کسی وڈے دے سامنے کھڑا نہیں ہوتا. لیکن بچہ ہیں اپنے والد دے سامنے اس طرح کر کے کھڑا ہوئے ہاں اگلا تھپڑ مار دے گا. یہ طریقہ کھڑے ہونے دا ایسے طرح نا جی. ادب دا تقاضا یہ ہے کہ انسان نارمل حالت کھڑا ہوئے، احترام نال کھڑا. احترام دی، ادب دی، خشوع و خضوع دی کیفیت کی ہے کہ جس دے اندر عاجزی تے انکساری دل دے اندر تے بعد وچ آوے گی نا، ظاہر بھی عاجزی انکساری نظر آوے. تے اے جڑا طریقہ اپنایا گیا اس وچ بظاہر بھی عاجزی انکساری نہیں ہے، کھڑے ہونے دے انداز وچ بھی نہیں ہے، دلاں دا حال تے پھر رب جاندا. بیٹھ جاؤ. اے جڑا اصل جس طریقے نال اسی کھڑے ہونے اس دے اندر عاجزی انکساری ہے. اللہ دے حضور جدو اسی کھڑے ہوئے ہیں تو اس دے اندر عام بندے اگے بھی غرور و تکبر دی اجازت نہیں چاہیے جائے کہ انسان رب دے حضور کھڑا ہوئے تو غرور و تکبر دی کیفیت دے اندر یا اس حالت دے اندر کھڑا ہو. اس نے سمجھنے واسطے ایک حدیث مبارکہ جری عام مشہور ہے، معروف ہے، ہر بندے نو پتہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ذیشان ہے. حضور نے فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. سنی نا جی. اب مسلمان سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. مسلمان بہنیں جو ہیں، عورتیں جو ہیں وہ آپس میں بہنیں بہنیں ہیں. تو بھائیوں کی اور بہنوں کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی. جی نا جی گل یہ تو بالکل ظاہری معنی ہے نا. جب سارے آپس میں بہن بھائی ہیں تو جب بہن بھائی ہیں تو رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ کسی کے ساتھ نہیں. تو آپ کسی کو بتائیں، سمجھائیں، اس سے پوچھیں، وہ کہے گا کہ جی یہاں اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے. ظاہری معنی مراد نہیں ہے. معنی اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے غمی خوشی کے اندر ایک دوسرے کا دکھ تکلیف محسوس کرتے ہیں، اس معنی میں بھائی بھائی ہیں. ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کی مال جان کی حفاظت کرتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے یہ بھائی بھائی ہیں. اس سے حقیقی بھائی مراد نہیں ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی جو ملانا ہے، اس ملانے سے مراد وہ ایک برابر رکھنا ہے. یہاں ملانے سے مراد ایک دوسرے کے ساتھ مس کرنا نہیں ہے. اگر ایک دوسرے کے ساتھ مس کریں گے تو یہ 2 چیزیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کر سکتے ہیں، تیسری چیز ٹچ نہیں کر سکتے. اور ان کا طریقہ واردات میں نے 2-3 کتابیں ان کی پڑھی ہیں. میں نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہوگا. یہ ابو داؤد شریف کی جو روایت ہے کہ وہاں پہ تو گھٹنوں کا بھی ذکر ہے کہ گھٹنوں کو گھٹنوں کے ساتھ ملاؤ. تو میں نے کہا کوئی نہ کوئی تو جواب ان کا ہوگا. وہ پھر کیا کرتے ہیں، انہوں نے آدھی اوپر والے اپنے مطلب کی بیان کی ہے، نیچے والا حصہ چھوڑ دیا، وہ بیان ہی نہیں کیا. کیونکہ اگر نیچے والا کریں گے تو کوئی نہ کوئی بندہ بد دماغ بندہ سوال کر ہی دے گا نا کہ جی باقی تو چلو ٹھیک ہے ہم نے ملا لیے، تو یہ گھٹنوں کو گھٹنوں کے ساتھ کیسے ملا کے کھڑے ہوں؟ تو اس طرح کھڑے ہونا ممکن نہیں ہے. یہاں پہ یہ امت کا شروع سے طریقہ چلا آ رہا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا بھی طریقہ مبارک یہی تھا. کوئی صحابی اس طرح کھڑا نہیں ہوتا تھا جس طریقے سے آج ہمیں کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس طرح کھڑے ہو. سو مراد صرف یہ ہے کہ صف سیدھی رکھو. یہ کندھے کے ساتھ کندھا کندھے کے بالکل مقابل آئے گا، برابر آئے گا، تو ساری چیزیں
ایک دوسرے کے برابر لیول میں آ جائیں گے، اس سے مراد صرف یہ اس کا ظاہری معنی ہے۔ پوری امت کے اندر یہی طریقہ شروع سے چلا آ رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے لے کے امت میں ہمیشہ یہی طریقہ چلا، الا یہ کہ پھر یہ ایک نیا طبقہ آیا تو انہوں نے اپنی تشریح کر کے اس کا اپنا معنی مراد لے کے تو ایک نیا شوشہ دین کے اندر چھوڑا جو کہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔